بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر عصمت زہرا زیدی آپ سے مخاطب۔ سورہ واقعہ کی تفسیر پر مشتمل کتاب دار الاخرہ، جس کے درس نمبر 20 کا آج ہم آغاز کریں گے۔ ہم آیت نمبر 33 تک تفسیر بیان کر چکے ہیں۔ آئیے کچھ آیات مزید جس کی تفسیر آج ہم پڑھیں گے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ اب اس کی ہیڈنگ وائز جو ایکسپلینیشن دی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ بہشتی نعمتوں کے بھی مراتب ہیں۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ اصحاب یمین کا مرتبہ سابقین کے مرتبے سے ہے۔ اصحاب یمین کا مرتبہ سابقین کے مرتبے سے کم ہے، اور وہ نعمتیں جو سابقین کو دی گئی ہیں ذکر کر دی گئی ہیں۔ وہ نکات جو کہ بعض مفسرین سابقین اور اصحاب یمین کے ذکر میں بیان کی ہیں، فرماتے ہیں کہ خدا سابقین کے ذکر میں وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ یعنی وہ میوے جن کی طرف سابقین مائل ہو گئے اور اختیار کریں گے، لیکن اصحاب یمین کے لیے وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ بہت سے میوے کا ذکر آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نعمتوں کو عطا کرنا یکساں نہیں ہے، کیونکہ اصحاب یمین کے لیے مما یتخیرون نہیں ہے، اور کلی طور پر بہشتی نعمتیں حسب مراتب ہیں جو سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہیں۔ اگلی ہیڈنگ کشادہ فرش اور بلند تخت۔ فرش مرفوعہ، فرش فرش کی جمع ہے، یعنی وہ بساط ہے کہ جو کشادہ ہو، جس پر وہ مومنین بیٹھیں گے اور استراحت فرمائیں گے۔ بہشتی فرش کی زیبائی آنکھوں کو خیرہ کر دے گی۔ مرفوعہ بلندی کے معنی میں ہے، یعنی بلند کیا گیا۔ اس کے ایک زمن میں مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ مولا فرماتے ہیں فرش مرفوعہ یعنی وہ فرش جس کو اٹھایا گیا ہے، تخت کے اوپر جو 300 گز سطح بہشت سے اونچا ہے، جب بھی مومن اس پر بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے۔ تفسیر منہاج الصادقین میں اس کی ریفرنس موجود ہے۔ بس اس روایت کی بنا پر فرش مرفوعہ وہ فرش جو کہ تخت پر بچھا دیا گیا ہو۔ اگلی ہیڈنگ بہشتی عورتیں کمال عقل اور زیبائی کے ساتھ۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ فرش کنایہ ہے بیوی سے، کیونکہ عربی زبان میں بعض لفظ فرش کنایہ ہے بیوی سے، کیونکہ عربی زبان میں بعض لفظ جیسے لباس، فرش بیوی کے لیے کنایہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں خدا فرماتا ہے ہن لباس لکم، یعنی تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں۔ اور حدیث نبوی یہ مشہور ہے کہ الولد للفراشی وندہ الحجر، یعنی کہ فرزند شوہر کے ملحق ہوگا اور زناکار سنگسار ہوگا۔ اس بنا پر ہو سکتا ہے لباس اور فراش کی طرح یہ بھی بیوی کے لیے کہا ہو۔ بس فرش عورت کے معنی میں اور مرفوعہ سے مراد عالی ہے، یعنی بہشتی عورتیں عقل اور کمال اور جمال کے لحاظ سے بلند مرتبے پر فائز ہوں گی، حتیٰ مومنہ عورتیں ایمان اور عمل صالح کی برکت سے مردوں کے دوش بدوش ان کمال کے ساتھ بہشت میں ظاہر ہوں گی۔ اس روایت میں جو کہ حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، جس میں فرش مرفوعہ سے دنیاوی بیویوں سے تعبیر فرماتے ہیں جو حور العین کے علاوہ ہیں، یعنی وہ عورتیں جو دنیا میں اہل ایمان ہیں۔ خداوند کریم ان کے جمال اور کمال کو قیامت میں ایجاد فرمائے گا۔ اسی وجہ سے آخر میں خدا فرماتا ہے کہ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، بے شک ہم نے ایجاد کر دیا انہیں ایجاد کرنے کی طرح۔ اگلی ہیڈنگ ہے مومنہ عورتیں اپنے شوہروں کو خود اختیار کریں گی۔ تفسیر طبیان میں ہے کہ مومنہ عورتیں اگر بغیر شوہر کے مر گئی ہیں تو بہشت میں ان کے اختیار میں ہے، جس مومن کو چاہیں اپنا شوہر بنائیں۔ اگر وہ دنیا میں شوہردار تھیں اور اس کا شوہر بھی بہشتی ہو تو اسی کے ساتھ ازدواج کریں گی، اور اگر شوہر جہنمی ہوگا تو اس مومنہ کو اختیار ہوگا کہ جسے چاہے اپنا شوہر انتخاب کرے۔
اگر دنیا میں بہت سے شوہر تھے تو وہ سب کے سب جنت میں ہوں تو جو سب سے آخری شوہر تھا اس کے ساتھ ازدواج کرے گی، اور اگر ایک سے زیادہ بہشتی نہیں ہے تو اسی کے ساتھ ازدواج کرے گی۔ غرض فرش مرفوعہ سے مراد مومنات ہیں جن کو پروردگار جمال و کمال عطا فرمائے گا۔ بعض مفسروں نے انشاء کے بعد صفت کو پوشیدہ تصور کیا ہے، یعنی انا انشأناہن انشاء عجبا، یعنی ہم نے ان عورتوں کو عجیب شگفتگی عطا کی ہے۔ اس تعبیر کے مطابق جو کہ حضرت رسول خدا سے منقول ہوئی ہے، جس میں فرماتے ہیں یہ وہ بوڑھی عورتیں ہیں جن کے بال عبادت خدا میں سفید ہو گئے ہیں اور پیری کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے گرد کیچڑ رہتا ہے۔ یہ وہی بوڑھی عورتیں ہیں جنہیں خداوند عالم نے جوان کر دیا، جو 33 سال کی عمر میں وارد بہشت ہوں گی۔ اگلی ہیڈنگ ہے جوان ہو کر بہشت میں جائیں گی۔ روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ کے پاس وارد ہوئے تو ایک بوڑھی عورت ان کے ساتھ تھی، تو رسول خدا نے پوچھا کہ یہ بوڑھی خاتون کون ہے؟ تو عائشہ نے عرض کی کہ میری خالاؤں میں سے ایک ہے۔ تو بوڑھی عورت نے درخواست کی کہ رسول خدا میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے بہشت میں داخل فرمائے۔ پیغمبر نے جواب دیا کہ کیا تجھے نہیں معلوم کہ کوئی بوڑھی عورت بہشت میں نہیں جائے گی؟ یہ سن کر بوڑھی رونے لگی، تو عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ بوڑھی عورت تو آپ کی گفتگو سے رونے لگی ہے۔ حضرت نے جواب دیا اس سے کہو کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی سے مراد یہ ہے کہ جوان ہوگی پھر جنت میں جائے گی۔ یہاں پر اس حدیث کا فلاں و فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں کا جعلی ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے برابر حدیث مسلم ہے کہ جو مورد اتفاق شیعہ اور سنی ہے کہ حسن و حسین یہ دونوں آقا جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اس حدیث کے مقابلے میں یہ حدیث گردی کہ انہوں نے کیونکہ بوڑھاپے میں ایمان کا اعلان کیا تھا لہٰذا جنت میں بوڑھوں کے سردار ہیں۔ جنت میں بوڑھے نہیں ہوں گے کہ سردار کی ضرورت پڑے۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کے مقابلے میں کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حدیث فلاں استفہا کہ اور وہ اس کی چھت ہیں، جبکہ شہر کی چھت ہی نہیں ہوتی، دیوار و در ہوتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ پر چلتے ہیں۔ بہشتی عورتیں سب کی سب باکرہ اور شوہر کو دوست رکھتی ہیں۔ وَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا، اور ہم نے انہیں باکرہ قرار دیا، چاہے حوریں ہوں چاہے دائمی عورتیں جو کہ بہشتی ہو گئی ہیں، ہمیشہ لڑکی اور کماری ہوں گی۔ اس روایت کے مطابق جو کہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے کہ جنت میں حیض اور اس قسم کی دوسری چیزیں نہ ہوں گی۔ عروباً اترابا، اس کے معنی شیفتہ و پیاری کے ہیں، یعنی جنتی عورتیں اپنے شوہروں سے عشق کرنے والی ہوں گی کہ محبت حقیقی جو کہ شدت انس اور لذت شوہری کی حامل ہے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حور مومن سے کہے گی جب تو دنیا میں عبادت خدا میں مشغول تھا میں تجھ سے والہانہ محبت کرتی تھی، اور تو جب بھی کہتا تھا وَزَوِّجْنِی مِنَ الْحُورِ الْعِینِ کہ پروردگار تو میری ازدواج حور عین سے کرا دے، تو میں 70 مرتبہ کہتی تھی کہ خدایا تو میرا وصال اس سے فرما دے۔ اس بنا پر عرب عاشقات کے معنی ہیں، یعنی وہ عورتیں جو والہانہ محبت کرتی ہیں اور ان کی محبت الہی ہے، ہوائے نفسانی کی بنا پر نہیں۔ اگلی ہیڈنگ میاں بیوی دونوں ہم میں ہوں گے۔ اترابن ترب کے یعنی تے پر ترب یعنی تے پر زبر اور رے کے نیچے زیر ترب۔ ہمراز یعنی دو شخص جو کہ باہم ایک ساتھ دنیا میں آئیں انہیں ترب کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع تراب آتی ہے۔ جنتی مرد تقریباً 33 سال کی عمر کے ہوں گے جب محشور کیے جائیں گے، اور جنتی عورتیں بھی اتنی ہی عمر کی ہوں گی۔ تفسیر روح البیان میں منقول ہے کہ وہ عورتیں جو کہ چھوٹی تھیں اور مر گئیں وہ 33 سال کی ہو جائیں گی۔
اس طرح کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب دونوں ایک ہی سن و سال کے ہوں تو ان میں محبت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ اپنے گرد و نواح میں بھی اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی سن رسیدہ مرد کی جوان بیوی ہو یا اس کے برعکس کسی بوڑھی عورت کا جوان شوہر ہو تو دونوں آپس میں ناراحت رہتے ہیں۔ ہاں، اگر دونوں کی عمریں آپس میں ایک جیسی ہوں تو ان میں الفت زیادہ ہوتی ہے، اور سنی اور شیعہ دونوں تفسیروں میں وارد ہوا ہے کہ بہشت میں مرد و عورت دونوں حسن و جمال کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ہم مثل ہوں گے۔ اگلی ہیڈنگ یمین علی علیہ السلام ہے اور اصحاب یمین ان کے دوست ہیں۔ یہ نعمت کس کے لیے ہے؟ اصحاب الیمین، ان لوگوں کے لیے جو یمین کے دوست ہوں گے۔ تفسیر علی ابن ابراہیم قمی میں رسول خدا سے روایت ہے کہ الیمین ہوا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، کہ یمین یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، اور جو ان کے یمین سیدھے ہاتھ کی جانب ہوں گے وہ بھی اصحاب و یاران علی ہوں گے، جن کو ایسے درجات ملیں گے۔ اس بنا پر سابقین یعنی علی علیہ السلام کے شیعہ، جبکہ اصحاب یمین یعنی علی علیہ السلام کے دوست ہوں گے۔ امام علی کا دوست اہل نجات میں سے ہے۔ اگر وہ علی کے شیعوں کے مرحلے تک پہنچ گیا تو سابقین میں سے ہوگا، نہیں تو اصحاب یمین اور سچوں میں سے ہو جائے گا۔ اگرچہ بہت سے حساب و کتاب میں مبتلا ہوگا، یقیناً پھر بھی مراحل اور منزلوں کو طے کرے گا، یہاں تک کہ امام علی کے جوار میں پہنچ جائے گا، جیسا کہ بحار الانوار میں خود امام علی سے روایت ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بعض ہم تک نہیں پہنچ سکتے مگر 3000 سال کے بعد، بعض دوستان علی سے ہے لیکن گناہوں میں غرق ہے تو ایک گناہ 100 سال تک معطل کر دیں گے۔ اس بات کا ریفرنس موجود ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 17 میں۔ ان المرء لیجس علی ذنب وعہد ما تمام، اور آگے پڑھتے ہیں کہ جس کا ایک ایک لہجہ تکلیف دہ ہوگا، اس سے بڑھ کر علی علیہ السلام کی دوری۔ یہ جملہ، یہ اس کے آگے اس کا ریفرنس موجود ہے دعائے کمیل کا، انہوں نے جملہ دیا ہے اس کے اندر، فَكَيْفَ أَصْبَرَ عَلَى فِرَاقِكَ۔ یہاں پر درس نمبر 20 کا اختتام ہوتا ہے۔ درس نمبر 21 صفحہ نمبر 179 سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کے اندر ایک اور دو آیتیں موجود ہیں جس کی تفسیر ہے یہ۔ میں آپ کے سامنے آیتیں تلاوت کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین۔ بیشتر اصحاب یمین مسلمان میں سے ہیں۔ ثلہ کے معنی سے ہے، بڑی جماعت کے ہیں۔ اصحاب یمین کے بہت سے گروہ گزشتہ امت سے اور بہت سے گروہ آخری امت میں سے ہوں گے۔ سابقین آخری امت میں کم ہوں گے لیکن اصحاب یمین زیادہ پائے جائیں گے۔ دوسری احتمال جو دیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ ثلۃ من الاولین یعنی امت مرحومہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پہلے والے، امت مرحومہ کا مطلب بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ یعنی امت مرحومہ بہت سے گروہ اصحاب یمین میں سے ہوں گے، جبکہ اسی امت یعنی امت محمدی کے آخرین گروہ جو کہ اصحاب یمین سے ہوں گے بہت ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ سابقین مسلمانوں میں سے کم ہے لیکن اصحاب یمین ان مسلمانوں میں سے چاہیے پہلے زمانے کے مسلمان ہوں یا آخری زمانے کے مسلمان بہت زیادہ ہوں گے، اور نیک لوگ امت محمدی میں دوسری امت کی نسبت تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ آیہ مبارکہ کے ذیل میں تفسیر شریف مجمع البیان اور دوسری تفاسیر میں حدیث نقل ہوئی ہے جس کی سند جناب عبداللہ ابن مسعود تک جا پہنچی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نماز کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دوسری امت کے بارے میں گفتگو کرتے تھے اور فرما رہے تھے جبکہ یہ رات دوسری راتوں کی نسبت زیادہ طویل ہوگی۔ جب ہم دوسرے روز صبح کو آپ کی خدمت میں جمع ہوئے تو پیغمبر نے فرمایا کہ کل یعنی گزشتہ رات پیغمبروں اور ان کی امت کو دیکھا، یعنی ارواح انبیاء اور ان کی امت کو دیکھا۔
بعض پیغمبروں کو دیکھا جن کی امتیں زیادہ تھیں، بعض کی کم، بعض فقط 3 آدمی تابع تھے، جبکہ دوسرے پیغمبر کا ایک ہی آدمی پیروکار و تابع تھا۔ اس کے بعد ایک پیغمبر کو دیکھا کہ جس کے تابعین کی تعداد بہت زیادہ تھی، جس کو دیکھ کر میں رشک کرنے لگا، اور میں نے پوچھا کہ یہ کون پیغمبر ہے؟ کہا گیا یہ موسیٰ ابن عمران ہے اور ان کی امت بنی اسرائیل ہے۔ میں نے پوچھا کہ میری امت کی تعداد کتنی ہے؟ ندا آئی اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف نگاہ کریں، اور جس مقدار تک میری بصارت نے ساتھ دیا میں نے مکہ کے صحرا کو اپنی امت سے بھرا ہوا پایا۔ پھر ندا آئی کیا خوشنود ہوئے؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ پھر ندا آئی کہ اپنے بائیں طرف نگاہ کریں۔ میں نے بائیں جانب نگاہ کی کہ افق تک اپنی امت کو بھرا ہوا پایا۔ ندا آئی کہ آیا راضی ہو؟ میں نے عرض کی ہاں۔ اس وقت فرمایا کہ ان جمیعت میں سے 70,000 آدمی بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اکاثا جو کہ اوائل کے مسلمانوں میں سے تھا اور بہت مرتبہ اسلام کی خدمت کر چکا تھا، جب ان کی شمشیر جنگ احد میں ٹوٹ جاتی ہے تو وہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حضرت ایک لکڑی کا ٹکڑا انہیں دیتے ہیں جو کہ فوراً ہی ایک تیز دھار والی تلوار میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس سے وہ اکاثا کی جنگ کرتے ہیں۔ واقعی یہ با اخلاص مومن تھے۔ اسی وقت وہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ خدا سے دعا کریں کہ خداوند مجھے بھی ان 70,000 نفر میں شامل کر دے۔ رسول خدا نے بھی اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور عرض کی اللہم اجعلہ منہم، کہ خدایا اپنے ان گروہ میں شامل فرما، ان کو اپنے گروہ میں شامل فرما۔ دوسرے نے کہا کہ میرے لیے بھی دعا کریں، تو رسول خدا نے فرمایا تجھ پر وہ سبقت لے گیا۔ یعنی اس کا مطلب انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ شاید دوسرا آدمی اس بات کی لیاقت نہیں رکھتا تھا کہ اسے 70,000 میں شمار کیا جا سکے۔ اگلی ہیڈنگ، کوشش کرو کہ امت محمدی میں قرار پاؤ۔ اس وقت رسول خدا واعظ فرماتے ہیں کہ کوشش کرو ان 70,000 آدمیوں میں شمار کیے جاؤ، اگر ایسا نہ کر سکو تو کم سے کم اصحاب یمین میں سے ٹھہرائے جاؤ، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جن کو افق تک پر دیکھا تھا، یعنی کم سے کم میری امت سے ہو جاؤ اور با ایمان مر جاؤ۔ اصحاب نے گریہ شروع کر دیا۔ پیغمبر نے فرمایا امیدوار ہوں کہ 1/4 بہشت کو، پھر فرمایا نصف، اور پھر فرمایا زیادہ سے زیادہ بہشت کو میری امت کے لیے قرار دے۔ دوسری روایت میں 70,000 آدمیوں سے مراد شیعان علی علیہ السلام ہے۔ حضور نے فرمایا اے علی، یہ لوگ تمہارے شیعہ ہوں گے اور تم ان کے پیشوا ہوگے۔ جی ہاں، اگر کوئی علی کا شیعہ قرار پائے تو بے حساب جنت میں جائے گا، جبکہ واقعی سچ ہے کہ علی کا شیعہ ہونا بہت سخت ہے، اور اس بات پر شاید امام حسن عسکری علیہ السلام کی وہ حدیث ہے جس کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے کہ علی کا شیعہ گناہوں کے گرد نہیں بھٹکتا۔ ایک شخص حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ آپ کے شیعوں میں سے ایک اپنے ہمسایوں کے گھر میں بری نظر رکھتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں 1 گناہ کے بجائے 2 گناہ لکھے جائیں گے۔ اس نے پوچھا یا امیر المومنین کیوں؟ یعنی اس روایت کا خلاصہ بیان کیا گیا کہ امام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر اس طرح ہے تو کہنا چاہتا ہے کہ میرا شیعہ ایسے ہلاک کرنے والے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوا، یعنی کہاں شیعہ علی اور ایسا کام کر سکتا ہے؟ یہ تو شیعان علی کو بدنام کرتا ہے۔ اگر یہ شخص اپنے گناہوں کے ساتھ ہمیں دوست رکھتا ہے تو کہو وہ ہمارا دوست دار ہے، نہ کہ شیعہ۔ دوسری روایت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کوئی قلب سلیم رکھے تو وہ علی علیہ السلام کا شیعہ ہے، یعنی وہ اپنے دل میں بیماری نہ رکھتا ہو، حرص، کینہ اور حب دنیا نہ رکھتا ہو۔ علی کا شیعہ وہ ہے کہ جو اپنے مولا کی پیروی کرتا ہو۔ یہ 70,000 آدمی وہ ہیں جن کی ارواح عالم ملکوت میں حضرت ابراہیم کے لیے جلوہ افروز ہوگی، جن کے نور چہاردہ معصومین کے نور پاک کے اطراف ملائے اعلیٰ کو پر کر دیں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ علی کے شیعہ ہیں۔ انہوں نے عرض کی پروردگار، شیعان علی کو کس چیز کے ذریعے پہچانا جائے گا؟ ندا آئے گی کہ یہ لوگ نوافل یومیہ کو ترک نہیں کریں گے، خصوصاً نماز شب۔ کوئی علی کا شیعہ ہو اور صبح تک سوتا رہے
اس کے مولا راتوں کو کیا نالا کرتے تھے، اور 19 رمضان کی صبح جب مسجد سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ امام کی نظر فجر پر پڑی تو فرمایا کہ تو گواہ رہنا کہ تو نے کبھی طلوع نہ کیا کہ علی سوتا رہ جائے۔ دوسری علامت جو کہ شیعوں کی ہے وہ بسم اللہ کو بلند آواز سے ادا کرتے ہیں، جبکہ دوسری خصوصیات علامات ہماری بحث سے خارج ہیں۔ ابراہیم نے عرض کی، خدایا مجھے بھی شیعان علی میں سے قرار دے۔ اس وجہ سے متوجہ رہیے کہ علی کے شیعوں کا کتنا عظیم مرتبہ ہے، اور ان 70,000 آدمیوں میں سے ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ چاہیے کہ ہر حرام کام سے پرہیز کرے اور اپنے دل کو ہر گناہ سے پاک رکھے، اور جس دل میں عجب اور کبر اور حرص اور حسد ہو تو ان آلات کے ذریعے سے کہاں تک جا سکتا ہے۔ غیر خدا سے امید رکھنا اور غیر حق پر تکیہ کرنا، حرص و سرور اور غمگین ہونا دنیاوی امور میں سے ہے۔ یہ سب قلب کی بیماری کی علامات ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت عمار کا ادب شیعہ ہونے کے لیے۔ اس تفسیر کے مطابق جو حضرت امام حسن عسکری سے منقول ہے کہ جناب عمار جو کہ حضرت امام جعفر صادق کے اصحاب میں سے، یہ پورا نام لکھا ہوا ہے جناب عمار زاہنی، کہ جو کہ حضرت امام جعفر صادق کے اصحاب میں سے تھے، جو کہ کوفہ میں تھے۔ ایک محاکم جو کہ قاضی کے محضر میں قاضی وقت ابن ابی داؤد یا کوئی دوسرا تھا، اور عمار شاہدوں میں سے تھے۔ جب گواہی دینا چاہی، قاضی نے ان سے کہا کہ تمہاری گواہی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ تم رافضی ہو۔ عمار نے یہ بات سنی تو بلند آواز میں گریہ کرنا شروع کر دیا۔ قاضی متاثر ہو گیا، اور کیونکہ جناب عمار بزرگان میں سے تھے جو کہ محترم اور مشہور تھے، ان سے کہا کہ آپ وارد علم و احادیث ہیں، اگر ناراحت ہو گئے ہیں تو اعلان کریں کہ آپ علی کے شیعوں میں سے نہیں ہیں تاکہ آپ کی گواہی کو قبول کروں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میرا رونا خود اپنے پر اور تیرے اوپر بھی ہے۔ اپنے آپ پر گریہ اس وجہ سے ہے کہ تو نے بہت بڑی نسبت میری طرف دی ہے۔ تو نے کہا رافضی وہ ہوتا ہے جو ہر باطل کو ترک کرتا ہو، اور تو نے مجھے رافضی کہا، گویا تو نے مجھے بہت بڑی نسبت دے دی ہے۔ میں کہاں اور علی کا شیعہ کہاں، اور ہر باطل کا ترک کرنا کہاں، جبکہ میرا گریہ تیری وجہ سے اس لیے ہے کہ تو اتنی بڑی بزرگی اور عظمت کو اہانت سمجھتا ہے۔ عمار کے اوپر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ماجرے کو حضرت صادق علیہ السلام سے عرض کیا۔ امام صادق نے عمار سے کہا، یعنی مضمون روایت انہوں نے بیان کیا ہے کہ عمار، اس ادب اور انکساری و تواضع سے جو تو نے انجام دیا، اگر تیرے گناہ آسمان سے بھی بڑے ہوتے تو اس ادب اور تواضع کی بنا پر جو تو نے کیا، گناہ چھوٹے اور اعمال صالح کو پروردگار 1000 گنا بڑا کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ بلندی ازاں یافت کے او پست شد، در نیستی کوفت تاہست شد۔ جو خود کو چھوٹا سمجھتا ہے جیسا کہ حقیقتاً بھی ہے، خدا اسے بڑا کر دیتا ہے۔ جی ہاں، ہم کہاں اور شیعان علی کہاں، جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہماری شکل شیعان علی کی طرح ہے، اور اسی بنا پر ہم دل سے خوش ہیں کہ انہیں دوست رکھتے ہیں، اور ہم امیدوار ہیں کہ خدا ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمائے۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ یہاں پر درس نمبر 21 کا اختتام ہوتا ہے۔ درس نمبر 22 جو کہ صفحہ نمبر 186 پر موجود ہے، ہم اس کی کچھ آیتیں ہیں، کچھ اس کو تلاوت کریں گے سورہ واقعہ کی جس میں لکھی ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم آگے اس کی مزید جو تشریح لکھی ہوئی ہے ان کی تشریح کی طرف بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ۔ شیعان علی کے خواص کی یاد آوری۔ گزشتہ رات گفتگو شیعان علی اور اوصاف تک پہنچی کہ علی اور عرض کیا کہ روایت کے مطابق کہ جو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچی ہے، سابقین
یعنی جو کہ بغیر کسی حساب کی جنت میں جائیں گے، یہ لوگ شیعان علی ہیں، نہ کہ علی کے دوست۔ کیونکہ ہر شیعہ دوست ہے لیکن ہر دوست شیعہ نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ دوست ہو لیکن پیروکار نہ ہو، حالانکہ بغیر حساب محشر میں جانا اہل بیت کی کامل پیروی کرنے کی وجہ سے ہے۔ آج رات میں نے سوچا کہ اوصاف شیعان علی کا ذکر کیا جائے۔ پہلی بات کہ ان کو یاد کرنا حق کے رحمت کے نزول کا سبب ہے۔ اس بات کا ریفرنس کہاں موجود ہے؟ اس کتاب کا ریفرنس دیا گیا اس بات کا ریفرنس دیا گیا سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 447۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی کہ ان کو یاد کرنا حق کے رحمت کے نزول کا سبب ہے اور تمام لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ علی کے شیعوں کی صفات بیان کرنے کے بعد اپنی طرف نظر کریں گے اور اپنے پیچھے رہ جانے کو درک کریں گے اور کوشش بھی کریں گے کہ اپنے آپ کو ان تک پہنچا سکیں۔ تیسری بات کہ اگر سمجھ لے کہ یہ صفات ہم میں سے ہیں تو کم سے کم عجب میں مبتلا نہیں ہوں گے اور اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے کہ علی کے شیعوں میں سے ہیں۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی ہیڈنگ، شیعوں کی علامات خود امیر المومنین کی زبانی۔ اس روایت کے مطابق جو بحار الانوار میں نقل ہوئی ہے، ایک رات چونکہ نور مہتاب سے منور تھی، مولائے متقیان حضرت امیر المومنین اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ ایک جماعت کو دیکھتے ہیں جو حضرت کے پاس آئے ہیں۔ حضرت نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے عرض کی مولا آپ کے شیعہ ہیں۔ حضرت نے فرمایا کیا ہوا کہ میں تمہارے پاس اپنے شیعوں کی علامت نہیں دیکھ رہا ہوں؟ ان لوگوں نے پوچھا کہ شیعوں کی علامت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا میرے شیعہ وہ لوگ ہیں جو اس قدر روزہ رکھتے ہیں اور اس قدر بھوکے رہتے ہیں جس سے ان کے پیٹ کی کھال آپس میں چپک گئی ہے، اس قدر شبوں کو اپنے قدموں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں کہ ان کی کمر خمیدہ ہو گئی ہے، اور اتنا ذکر خدا میں مشغول رہتے ہیں کہ ان کے لب خشک ہو گئے ہیں، اور اس قدر امید الہی کے ساتھ گریہ کر چکے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا ہے اور ان کے چہروں سے خشوع آشکار ہے۔ اس حدیث کا ریفرنس موجود ہے سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 93۔ خطبہ شریفہ ہمام جو نہج البلاغہ میں منقول ہے، جس میں امیر المومنین علی علیہ السلام پرہیزگاروں کی صفات کی تشریح فرماتے ہیں جو کہ اصل میں شیعان علی ہی کی صفات ہیں، اور ہم اپنے معروضات کی تکمیل کی خاطر ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کہ علی علیہ السلام کے شیعہ گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ منطقہم الصواب و ملبسہم الاقتصاد و مشیہم التواضع۔ یہ ٹکڑا ہے نہج البلاغہ کے اس خطبہ شریفہ ہمام کا، اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ان کی گفتار یعنی کلام صحیح راستے پر ہے اور ہر قسم کی گندگی سے پاک، یعنی غیبت، جھوٹ، تہمت، بغیر علم کے کلام، مومن پر الزام تراشی کرنا، راز مومن کو فاش کرنا، اور اسی طرح ان کا کلام دشنام اور قدغف سے مبرہ ہوتا ہے، اور لباس کے پہننے متوسط حد کو اختیار کرتے ہیں، اور ان کے راہ چلنے کا انداز فراوتنی اور متواضع یعنی منکسر المزاج ہوتا ہے، اور ساتھ ہی اپنی آنکھوں کو حرام سے بچاتے ہیں، اور اس گفتگو کی طرف جو ان کے لیے مفید ہو سنتے ہیں یاد کرتے ہیں۔ اگر ان کی موت کا دن معین نہ ہوتا تو پلک جھپکتے میں ان کی جان بدن کے قلب سے آزاد ہو چکی ہوتی۔ ڈر اور خوف اور یاد الہی کے شوق، یعنی کہ اگر اجل یعنی موت کا ایک دن معین نہ ہوتا تو کب کا با امید خدا پیش بارگاہ خداوندی میں پہنچ چکے ہوتے۔ صرف خدا کی ذات ان کے نزدیک بڑی ہے۔ یہ ہیڈنگ ہے۔ اعظم الخالق فی انفسہم و صغر ما دونہ فی اعینہم۔ ان کے نزدیک خدا کی ذات سب سے بڑی ہے، جبکہ اس کے علاوہ ہر چیز ان کی نگاہوں میں چھوٹی ہے۔ خدا نے ان کی جانوں میں تاثیر ڈال دیا ہے، اسی وجہ سے خدا کے علاوہ ہر چیز ان کی نگاہوں میں بے قیمت اور بے وقت ہے۔ یہ لوگ بہشت کے اعتبار سے وہ لوگ ہیں جو اسے دیکھتے ہیں اور اس کی نعمتوں سے بہرہ مند ہیں، اور جہنم کی نسبت سے ایسے میں گویا اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے عذاب سے ناراحت ہیں۔
اگلی ہیڈنگ ہے اپنے آپ سے نالاں اور اپنے اعمال سے ڈرتے رہتے ہیں. وَهُمْ لَا نَفْسَهُمْ مُتَّهَمُونَ وَمِنْ أَعْمَالِهُمْ مُشْفِقُونَ. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ سے نالاں ہیں، اپنے آپ کو تہمت لگاتے ہیں. مثلا اگر بہت زیادہ خیرات دیں پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارا حیات نیک اعمال سے خالی ہے، بلکہ اپنے اعمال سے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ اپنے کام سے راضی رہنا جہل نادانی ہے. جبکہ شیعہ نے علی اہل علم ہیں. علی کے شیعہ اگر ان کے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو اپنے اعمال کا تقابل اپنے امام حضرت علی کے اعمال سے کرتے ہیں. السلام علی المیزان الاعمال، اور کہتے ہیں ہم کہاں اور ہمارے مولا علی کہاں. اگرچہ اچھے اعمال ہیں لیکن پھر بھی خوفناک ہیں. برے لوگ دوسروں کو تہمت لگاتے ہیں، جبکہ متقین پرہیزگار لوگ اپنے آپ پر تہمت لگاتے ہیں اور اپنے آپ سے بدگمان رہتے ہیں. اگلی ہیڈنگ ہے حضرت سلمان علیہ السلام موت کے وقت کیوں گریہ کر رہے تھے. سلمان فارسی پہلے علی کے شیعہ ہیں. کتاب عدت الدائی میں ہے کہ حضرت سلمان ایسے مرد جو کہ عجیب و غریب علوم کے ماہر اور آنے والے اور گزشتہ واقعات سے آگاہ اور ان کی کرامت فوق العادہ تھیں. اس قسم کے آدمی بھی موت کے وقت گریہ کر رہے تھے. ان سے گریہ کرنے کے سبب کو معلوم کیا گیا تو جواب میں کہا کہ ڈرتا ہوں کہ کہیں پیغمبر کی وصیت پر عمل نہ کر سکا ہوں. حجت الوداع میں رسول خدا نے گرد کعبہ کو پکڑ کر ہماری طرف رخ کر کے فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، ایک سوار کی مانند زندگی گزارو، اور ایک سوار کتنا سامان لے جا سکتا ہے. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس وصیت پر عمل نہ کیا ہو. جبکہ حضرت سلمان کے گھر میں ایک گوسفند کی کھال کے اور ایک برتن کے اور ایک لوٹے کے سوا کچھ بھی موجود نہ تھا. پھر فرما رہے ہیں کہیں پیغمبر کی وصیت پر عمل پیرا نہ ہو سکا ہوں. ان بزرگوار اور عظیم شیعہ کے حالات کو پڑھ کر ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم کس علی کے شیعہ ہیں. اگلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں کہ پرہیزگاروں کی خوشیاں اور غم کس وجہ سے ہیں. یمسون خزنا و یصبحون فرحا. رات کو غمگین رہتے ہیں اور صبح کو خوش ہو جاتے ہیں. ان کی راتوں کو غمگین رہنے کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی عادت چھوٹ جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی شبوں کی برکت اٹھ جائے. اور وقت سحر کیونکہ آخرت کا سامان مہیا اور اکٹھا کرنے کا وقت ہے، اس وجہ سے غمگین ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں سو جائے اور سحر کے وقت تک بیدار نہ ہو سکے. اگر بیدار ہو بھی جائے تو دعا کی طرف توجہ بھی قائم رکھ سکے گا کہ نہیں. فارسی کا شعر ہے کہ شب مردان خدا را روز جہاں امروز است، روشنان را با حقیقت شب ظلمانی نیست. جبکہ صبح کے وقت شادمان اور خوش ہو جاتا ہے کہ خدا کا شکر ہے رات کو موفق اور کامیاب رہا، اور خدا کا شکر کہ رات کو بیدار تھا تاکہ آخرت کے سامان کو باندھ سکے. لیکن ہماری کیا حالت ہے؟ کیا ہماری خوشیاں اور غم دنیاوی امور کے لیے ہیں؟ ہمارا غصہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ کوئی دنیاوی کام خراب ہو گیا ہو، اور ہماری خوشیاں اس وقت ہوتی ہیں جب کہ کوئی دنیاوی کام اچھا ہو گیا ہو. عزیزاً، اس کے ساتھ یہاں پر درس نمبر 22 کا اختتام ہوتا ہے، صفحہ نمبر 91 پر. درس نمبر 23 کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں حاضر ہوں گی آپ کے سامنے. جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.